سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا صلوات۔ نعرہ تکبیر تعداد کافی ہے، یہ وہ نعرہ ہے جس نعرے کو میرے علی نے ہر میدان میں لگایا ہے۔ علی والے بھی مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ کا نعرہ ہماری جان ہے، یہ نعرہ ہمارا ایمان ہے، یہ نعرہ ہماری پہچان ہے۔ شیعہ سنی مل کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت ہماری تربیتوں کی پہچان، ہماری نیتوں کی پہچان، ہماری حیثیتوں کی پہچان، ہماری ذہنیتوں کی پہچان، ہمارے بڑوں کی شرافت کی پہچان، ہمارے والدین کے لہو کی طہارت کی پہچان۔ مل کے نعرہ حیدری، بار دیگر حیدری، برائے تعجیل ظہور یوسف زہرا بلندتر صلوات۔ وحشتوں کے دیس میں، نفسا نفسی کے ہجوم میں، ظلم و بربریت کے وطن میں، آج بھی ہر انسان کے سہارے کو حسین کہتے ہیں۔ آج انسان نے جائیدادیں تو بنا لی مگر ناکام رہا، بیٹوں کے لیے زمینوں پہ قبضے تو کر لیے مگر مضطرب رہا، انسان نے بینک بیلنس تو بھر دیے مگر مضطرب رہا۔ محرم کا چاند نکلے گا یہی انسان اپنا گھر چھوڑے گا، حسین کے گھر میں آ کے اطمینان کا سانس لے کے زمانے کو بتائے گا یاد رکھنا، جس کے پاس دنیا ہے وہ مضطرب ہے، جس کے پاس حسین ہے وہ مطمئن ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ بہت شکریہ، توجہ ہے سامعین گرامی قدر۔ جس کے پاس دنیا ہے وہ ناکام ہے، جس کے پاس حسین ہے وہ کامیاب ہے، کیونکہ ہم اس کی مجلس میں آئے ہیں جسے وہ کہتا ہے تو نفس مطمئنہ ہے، جسے خدا مطمئن کہے اسے حسین کہتے ہیں۔ دنیا پا کے انسان کامیاب نہیں ہوتا، حسین پا کے کامیاب ہوتا ہے۔ پوچھو جتنا مجمع بیٹھا ہے یہ چاہے خیموں میں رہتے ہوں مگر مطمئن ہے، کیونکہ دل میں حسین ہے، اور جن کے دل میں حسین نہیں بنگلوں میں بھی رہتے ہیں تو مضطرب ہیں۔ اطمینان محبت حسین میں ملتا ہے۔ انسان کیا ہے؟ اگر آپ کا دل ہے تو میں انسان کی حقیقت قرآن سے بتاؤں گا۔ آج ہماری مجلس کا موضوع ہے انسان اور حسین۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کیونکہ ایام عزا کی آمد ہے، انسان نے حسین کی مجلس میں جانا ہے۔ میں آج اس مجلس کا موضوع رکھنے کا مقصد یہ ہے، جب در حسین پہ جاؤ پہلے یہ خیال کرنا میں کون ہوں، جس نے بلایا ہے وہ کریم کون ہے۔ کیونکہ حسین کے در پہ کوئی بغیر اذن کے نہیں جاتا، اذن شبیر ہو تو مجلس میں شرکت ہوتی ہے۔ سورہ دہر میں خالق نے فرمایا هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ انسان کو اللہ انسان کی اوقات بتا رہا ہے، بلکہ میں بچوں کو سمجھانے کے لیے بتا دوں، یہ وہ سورہ ہے جو سارے کا سارا اس گھر میں اس وقت اترا تھا جب بطول کے گھر سے روٹیاں بانٹی گئی تھیں۔ اسے سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ میرے پاس وقت انتہائی قلیل ہے، چونکہ آپ نے سن لیا 8 بجے میرا ٹائم تھا، 9 بجے میں نے ممبر چھوڑنا تھا اور 9 بجے میں ممبر پہ آیا ہوں، اور مجھے 10 بجے آگے پڑھنا ہے۔ اب میرے یہ مشکل بنی ہوئی ہے، آپ جتنا میرے ساتھ چلیں گے مجھے لطف آئے گا پڑھنے کا بھی، مختصر بھی ہو جائے مگر جامع انشاءاللہ مجلس مکمل ہوگی۔ توجہ ہے سامعین محترم؟ اللہ نے انسان کو انسان کی اوقات بتائی، هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔
انسان یاد کر اس وقت کو جب تو قابل ذکر بھی نہ تھا. اللہ نے فرمایا تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ تجھے انسان کہا جاتا. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، پھر ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے بنایا. میرا اللہ، ہم جیسا فقیر بھی منبر پہ آئے تو ایسا کوئی لفظ آ جائے تو ہم پردہ ڈال دیتے ہیں، لفظ بدل دیتے ہیں، ایسے جملے منبر پہ نہیں کہتے. تو نے قرآن میں ڈائریکٹ کہہ دیا کہ ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا. نطفہ نہ کہتا، کچھ اور کہہ دیتا. یہ قرآن ہے، بچے بھی پڑھتے ہیں بھائی، یہ قرآن ہے، مائیں بہنیں بھی پڑھتی ہیں. تو نطفہ نہ کہتا. بعید نہیں، آواز توحید ہے. خبردار مجھے نہ سمجھاؤ میں نے کلام کیسے کرنا ہے. یہ اس کا کلام ہے جس کے بندے کا کلام نہج البلاغہ ہے. بھائی میں جملہ لیجئے گا. مجھے نہ سمجھاؤ کہ میں نے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا. علی کے علی تو پھر بتا دے کہ تو نے انسان کیوں کہا. تو کچھ اور کہہ دیتا. نطفہ کیوں کہا کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا ہے، ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا ہے. آواز آئے گی ہم انسان کو انسان کی اوقات بتا رہے ہیں. خبردار، 4 پیسے آنے پہ خود کو امیر نہ سمجھنا. امیر کی ابتدا بھی نطفہ ہے، غریب کی ابتدا بھی نطفہ ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ غریب کی ابتدا بھی نطفہ ہے، امیر کی ابتدا بھی نطفہ ہے. تم سب ایک جیسے ہو. نماز واجب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن خبردار نیک بن کے خود کو دوسروں سے افضل نہ سمجھنا. تجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، چھوٹے بڑے کے فیصلے کرنے کا حکم نہیں دیا. اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں. نیتیں ڈیپینڈ کریں گی. جو تقوی میں بلند ہوگا وہ خدا کے نزدیک بلند ہوگا. اور تقوی اسے نہیں کہتے کہ خود کو باقیوں سے افضل سمجھا جائے. توجہ ہے یا نہیں؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ تم سب کی ابتدا نطفہ ہے، تم سب کی ابتدا ایک ہے. غریب امیر سے کمتر نہیں، امیر غریب سے برتر نہیں. اس کی مثال مجھے مجلس حسین میں نظر آئی. نوکر آگے بیٹھا ہے، مالک پیچھے بیٹھا ہے. مالک کو پرواہ ہی نہیں کہ نوکر آگے کیوں ہے. بھائی نہیں یقین آتا، دیکھ لیجئے اگر کوئی یہاں کوئی آفیسر بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ اس کا نوکر آیا ہے، ڈرائیور آیا ہے، گیٹ کھولنے والا آیا ہے، اسے فکر ہی نہیں کہ ڈرائیور آگے بیٹھ گیا، نوکر آگے بیٹھ گیا، میں پیچھے کیوں بیٹھا ہوں. کیوں؟ یہاں آنے کے باہر تم جو بھی تھے، یہاں جو آیا ہے فقیر حسین ہے، علی مولا. توجہ ہے یا نہیں سامعین اکرامی اکابر؟ یہ تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے سب کو ذکر سنانا ہے تو ہم بلندی پہ آ جاتے ہیں، ورنہ کوئی کیا جانے کہ فرش عزا پہ بیٹھنے کی فضیلت کیا ہے. یہ جسے آپ فرش سمجھ رہے ہیں یہ فرش نہیں، یہ وہ فرش ہے کہ جس کا وارث اپنے فرش نشینوں کو عرش نشیں بنا دیتا ہے. یہ فرش عزا حسین ہے، یہ شبیہ عرش معلیٰ ہے. صلوات بھیجئے سارے مل کے بابا. توجہ ہے سامنے محترم؟ میں نے کیا کہا؟ مجلس میں کسی کو معلوم نہیں کہ نوکر آگے کیوں بیٹھا ہے. کسی کو پتا ہی نہیں، کوئی سوچتا ہی نہیں میرا نوکر آگے کیوں بیٹھا ہے. یہ چہرے مجھے 2 جگہوں پہ نظر آئے، یا حسین کی مجلس میں یا اللہ کی مسجد میں. بھائی جب آپ نماز پڑھتے ہیں با جماعت، کبھی غور کیا کہ اگلی صف میں نوکر کیوں چلا گیا؟ بتائیں کبھی خیال آیا کہ اگلی صف میں نوکر کیوں گیا؟ کبھی خیال آیا کہ کالے رنگ کا بندہ میرے ساتھ کیوں کھڑا ہے؟ نہیں. یہاں کالے کو سفید پہ، گورے کو کالے پہ کوئی فضیلت نہیں. یہاں خدا کے نزدیک سارے برابر. جو مسجد کی صفوں میں ہے وہی ماتم کی صفوں میں ہے. بھائی مسجد کی صفوں میں بھی شانے کے ساتھ غریب کا شانہ، ماتم کی صفوں میں بھی امیر غریب آمنے سامنے. مجھے جملہ کہنے دو نا. جو ماتم کو بدت کہتے ہیں، سبیل حسین کے پانی کو بدت کہتے ہیں. اللہ ذی الحج کے مہینے میں پہلے زمزم کا پانی پلاتا ہے، پھر محرم کے مہینے میں حسین کی سبیل لگواتا ہے. خدا بتاتا ہے کہ یہ بدت نہیں ہے، یہ شاعر حسینی ہے. اللہ اکبر. کبھی
یہ مجلس حسین شیعوں کی جاگیر نہیں ہے، اس فرش کے مالک شیعہ نہیں ہے، نوکر ہیں، اس میں سارے آتے ہیں، شیعہ ہو یا سنی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں سے درس انسانیت ملتا ہے۔ یہ حسین کا گھر ہے، اور حسین فرقوں میں بٹنے والا نہیں ہے۔ جو زمانے پہ حکومت کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ بھائی میں دلیل دیتا ہوں، بغیر دلیل کے دعویٰ نہیں کر رہا۔ آپ نے جھنڈا دیکھا ہے جسے عربی میں علم کہتے ہیں، اردو میں پرچم یا جھنڈا کہتے ہیں۔ ہر ملک کا ایک جھنڈا ہوتا ہے۔ پاکستان کا بھی اپنا علم ہے، ہندوستان کا بھی اپنا علم ہے، انڈیا کا بھی اپنا علم، یعنی ایران کا بھی اپنا جھنڈا، افغانستان کا بھی اپنا جھنڈا۔ پاکستان کا جھنڈا پاکستان پہ ہوگا، انڈیا میں نہیں لہرا سکتے۔ ایران کا جھنڈا ایران میں لہراؤ گے، سعودیہ میں نہیں لہرا سکتے۔ امریکہ کا جھنڈا امریکہ میں ہوگا، نیپال میں نہیں لہرا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جھنڈا وہاں لہرایا جاتا ہے جہاں جھنڈے والے کی حکومت ہو۔ میں کیا پڑھ گیا؟ جھنڈا وہاں ہوتا ہے جہاں جھنڈے والے کی حکومت ہو۔ واحد علم حسین ابن علی ہے جو پاکستان میں بھی ملے گا، ہندوستان میں بھی ملے گا، ایران میں بھی ملے گا، عراق میں بھی ملے گا۔ پتا چلا جو ملکوں میں بٹ جائے وہ حسین نہیں، جو زمانے پہ حکومت کرے وہ حسین۔ سارے مل کے توجہ ہے علی والو، جو زمانے پہ حکومت کرتے ہوئے ایک زمانے کا حاکم بھی حسین نہیں ہے، ہر زمانے کے حاکم کو حسین کہتے ہیں۔ بھائی قائد اعظم کا یوم وفات 25 دسمبر، ایسا ہی ہے؟ قائد اعظم کے یوم وفات پہ پاکستان میں چھٹی ہوگی، گاندھی کے یوم وفات پہ ہندوستان میں چھٹی ہوگی۔ جاؤ پوری دنیا کا سروے کر کے دیکھ لو، پوچھو 10 محرم کی چھٹی کہاں کہاں ہے۔ پاکستان کے اندر قائد اعظم کی چھٹی اس لیے ہوگی اس کے یوم وفات پہ کیونکہ وہ محسن پاکستان ہے۔ جو انسانیت کا محسن ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ علی مولا، علی مولا۔ میرا شیعہ بھی چھٹی کرتا ہے اس دن، میرا سنی بھی چھٹی کرتا ہے اس دن، کیونکہ حسین فرقوں کا امام نہیں، حسین انسانیت کا امام ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے تجھے نطفے سے بنایا تاکہ تمہیں تمہاری اوقات کا پتہ چلے۔ پھر خالق نے کمال جملہ، قرآن سے حسین کی طرف میں نے آنا ہے، انسان سے محسن انسانیت کی طرف آنا ہے۔ خالق نے کیا فرمایا؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ہم نے تجھے اس لیے بنایا تاکہ آزمائیں، بس اللہ نے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ قرآن کے جملے، پہلے کیا کہا؟ تم قابل ذکر بھی نہیں تھے، پھر کہا ہم نے نطفے سے بنا دیا، پھر کہا ہم نے سننے والا بھی بنایا، دیکھنے والا بھی بنایا۔ قرآن کی آیت کے یہ جملے۔ اب مجھے بتائیے کہ اللہ نے ہمیں بولنے والا نہیں بنایا؟ بولے بنایا، چلنے والا بنایا، کھانے والا، پینے والا، سونے والا، ان کا ذکر نہیں کیا۔ ذکر کیا 2 نعمتوں کا، سننے والا بنایا اور دیکھنے والا۔ پھر فوراً کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے راستہ بھی دکھا دیا۔ اب چاہے تو اس راستے میں چل کے شاکر بنو، چاہے راستہ چھوڑ کے کافر بنو۔ میں سوچتا رہا یہ اسلام آباد سے لاہور تک آنے کی موٹر وے کا راستہ تو نہیں، راستہ وہ ہے جس پہ چلو گے تو شاکر ہو، جسے چھوڑو گے تو کافر ہو۔ اس راستے کا تعلق یا دیکھنے سے ہوگا یا سننے سے ہوگا۔ نبی جانتے تھے یہ نطفے سے بننے والے سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں۔ پیغمبر نے حجت تمام کر کے پالانوں کا منبر بنا کے، اور دیکھنے والوں علی دیکھو، سننے والوں علی سنو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ علی حق، 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 علی مولا۔ توجہ ہے یا نہیں؟
ہم نے انسان کو سننے والا بنایا، دیکھنے والا بنایا۔ اب سننے والوں کے لیے نبی نے علی اٹھا دیا، پھر دکھایا بھی سنایا بھی۔ من کنتو کہہ کے سنایا، علی اٹھا کے دکھایا، تاکہ کوئی کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہم دیکھ نہیں سکے، ہم سن نہیں سکے۔ ہاں، جو دیکھ کے بھی بعد میں مکر گئے، سن کے بھی بعد میں مکر گئے، انہی کے بارے میں تو سورہ بقرہ نے کہا تھا سمم بکمن امیون، یہ گونگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں۔ توجہ ہے حیدری، علی مولا، علی مولا، یہ گونگے ہیں۔ تمہاری ذہنی نفاست کی داد دیتے ہیں، تمہارے پیار و الفت کی داد دیتے ہیں۔ جب بھی لگاتے ہو نعرہ تو عرش پر مخلوق تمہاری ماں کی شرافت کی داد دیتے ہیں۔ یہ علی کی محبت ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ بڑوں میں شرافت ہوگی تو نسلوں میں ولایت ہوگی۔ میرا جملہ ہوتا دیوار پہ دے مارتے، حضرت عمر کا جملہ ہے کمال فکرہ۔ کسی نے پوچھا تھا شرافت ملتی کیسے ہے؟ اہل سنت کی کتابوں میں حضرت کا جملہ موجود ہے۔ حضرت نے کہا تھا لا یتم شرفا الا بولایت علی ابن ابی طالب، شرافت مکمل نہیں ہوتی جب تک ولایت علی نہ ہو۔ شرافت ولایت علی سے آئے گی۔ علی مولا جیو سلامت رہا۔ تو یہ انسان اللہ نے بنایا، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا، چاہے شاکر بنے چاہے کافر بنے۔ یہ راستہ موٹر وے کا نہیں کہ جس پہ چلو گے تو شاکر ہو، چھوڑو گے تو کافر۔ راستہ نبی نے دکھا دیا۔ دیواروں پہ لکھنے سے کافر کافر لکھنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ کافر وہ ہے جسے محمد کافر کہے، کافر وہ ہے جسے اللہ کافر کہے۔ اللہ نے کہا تھا راستہ دکھایا ہے ہم نے، چلو گے تو شاکر، چھوڑو گے تو کافر، چلو گے تو شاکر، چھوڑو گے تو کافر۔ یہ کون سا راستہ ہے جو خدا تک لے کے جاتا ہے؟ ہر نمازی دعا کرتا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، ہم تجھ تک پہنچ جائیں۔ عبداللہ ابن عباس محمد کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک محمد مصطفیٰ سے سوال کیا یا رسول اللہ ما ھذا صراط المستقیم۔ اتنے میں دروازے سے ابو طالب کا بیٹا علی آ گیا۔ جیسے علی آئے عبداللہ کی نظریں علی پہ چلی گئی، چہرہ علی کا دیکھ رہے تھے۔ پھر محمد سے پوچھا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے فرمایا حد ہو گئی، دیکھ بھی رہے ہو پوچھ بھی رہے ہو، یہ صراط حیدری۔ مولا سلامت رکھے، میری طبیعت بھی آج ناساز تھی لیکن آپ کی محبت کے چلتے جا رہے ہیں۔ خالق نے فرمایا یہ جو ہے یہی علی صراط مستقیم ہے۔ بھائی یہ نیچر ہے نا، آپ ان سے گفتگو کر رہے ہیں اور یہاں دروازہ ہے، آپ مجھے دیکھ کے باتیں کریں گے، اچانک کوئی آ جائے نظر مڑ جائے گی نا، یہ نیچر ہے۔ نبی کی محفل میں اللہ کے گھر میں ایک دروازہ تھا جو کھلتا تھا اور وہ اس وقت کھل گیا، وہاں سے علی آ گئے۔ پوچھنے والا نبی دیکھ رہا تھا، پھر علی دیکھ رہا تھا، پھر پوچھتا تھا صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا یہ جو آیا ہے یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ ہم نے انسان کو دیکھنے والا سننے والا بنایا، ہم نے اس لیے بنایا تاکہ ہم انسان کو آزمائیں
ٹھیک ہے، یہ انسان اتنا غرور نہ کیا کرے، تیری اوقات نطفہ ہے۔ علی نہج البلاغہ میں فرماتے تھے اعجب لہذا الانسان، تعجب ہوتا ہے اس انسان پہ، ینظر بشحم، جو دیکھتا ہے تو چربی سے، یتکلم بلحم، بولتا ہے تو مٹی تو یہ گوشت کے لوتھڑے سے، وَيَسْمَعُ بِعَزْمٍ، سنتا ہے تو ہڈی سے، وَيَتَنَفَّسُ مِنْ خَرْمٍ، سونگتا ہے تو سوراخ سے۔ یہ ہے انسان کی اوقات۔ بولتا کس سے ہے؟ یہ جو گوشت کا لوتھڑا، اس انسان بولتا ہے۔ کیا کیا بولتا ہے؟ فارسی، اردو، پنجابی، انگلش، سرائکی، عربی، یہ بولتا ہے نا۔ اب ان زبانوں میں کیا کیا بولتا ہے آپ جانتے ہیں؟ کیا کیا بولتا ہے؟ جو بولنا ہو وہ بھی بولتا ہے، جو نہ بولنا ہو وہ بھی بولتا ہے۔ یہ ہے نا انسان۔ یعنی انسان دیکھتے جاؤ، یہاں سے پھر خالق انسان کو دیکھو۔ میں نے کیا کہا؟ علی مولا کا فرمان پڑھا، علی نے فرمایا یہ انسان بولتا ہے گوشت کے لوتھڑے سے۔ جسے خدا سمجھ نہیں آتا نا، جاؤ قصاب کی دکان پہ گوشت کا ٹکڑا لے کر آؤ، اس سے بول کے دکھاؤ۔ بھائی گوشت کے لوتھڑے سے بولنا ہے نا، ذرا بول کے دکھاؤ، نہیں بول پاؤ گے، ہلا نہیں سکو گے۔ یہ گوشت کا لوتھڑا جو میرے اندر ہے، یہ چہرے کے اندر، اس سے میں بولتا ہوں۔ اس نے بتایا۔ اچھا اب میں مجلس پڑھ رہا ہوں، طبیعت بھی میری ناساز ہے، ممکن ہے میری آواز بیٹھ جائے گی، آواز بیٹھ جائے گی، میری آواز نہیں نکلے گی۔ زبان ہے مگر آواز نہیں نکلے گی۔ مولا نے فرمایا تھا بولتا زبان سے ہے، گوشت کے لوتھڑے سے۔ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے طبیعت ٹھیک نہ ہو، زبان ہوتی ہے مگر بول نہیں سکتا، تو آپ جواب دیں گے مولانا اس زبان کا تعلق ایک سسٹم کے ساتھ ہے۔ وہ سسٹم ہے آپ کے جسم میں موجود پھیپھڑے۔ پھیپھڑے ٹھیک ہوں گے تو یہاں سے سلسلہ چلتا آئے گا، زبان سے الفاظ نکلیں گے، آواز آئے گی۔ زبان ہوتی ہے سر کے اندر، پھیپھڑا ہوتا ہے سینے کے اندر۔ میں نے حسین سے حسین کو حسین تک آپ کو پہنچانا ہے، انسان سے حسین تک پہنچانا ہے۔ پھیپھڑا ہے سینے کے اندر، زبان ہے سر کے اندر۔ زبان کا سلسلہ، زبان کا تعلق، زبان کا کنیکشن پھیپھڑوں سے ہوگا۔ اچھا سسٹم ہوگا تو آواز نکلے گی، اچھا سسٹم نہیں ہوگا آواز نہیں نکلے گی۔ سر اور جسم ملے ہوں تو آواز نکلتی ہے۔ اور دنیا والوں کبھی اپنی اوقات بھی دیکھو، کبھی زہرا کا لال بھی دیکھو، سر نوکے نیزہ پہ تھا، جسم کربلا میں تھا، کٹے ہوئے سر سے اس نے بول کے بتایا زمانہ اور ہے، حسین اور ہے، لوگ اور ہیں، حسین اور ہے۔ اس نے وہاں اللہ اللہ کروا دیا، اللہ کا بھی وعدہ ہو گیا، اذکرونی اذکرکم، تم میرے ذاکر بنو گے پھر میں تمہارا ذاکر بنوں گا۔ حسین نے قیامت تک کے لیے اللہ کا ذکر زندہ کیا، اب اللہ نے قیامت تک کے لیے حسین کا ذکر زندہ۔ اللہ اکبر۔ ہر امر و اختیار الہی حسین ہے، دونوں جہاں پہ جس کی ہے شاہی حسین ہے، اللہ کا عظیم سپاہی حسین ہے، کٹتی رگوں سے رب کی گواہی حسین ہے۔ قرآن سینا پہ اس طرح دہرا گیا حسین، اللہ کو اکیلا ہی منوا گیا حسین، اللہ کو اکیلا ہی۔ ہائے ہائے ہائے، شبیر کیا ہے بات یہ سمجھا نہیں کوئی، ان کی ہے کیا صفات یہ سمجھا نہیں کوئی، شبیر ہے حیات یہ سمجھا نہیں کوئی، کیا کمال ہے اس بات یہ سمجھا نہیں کوئی۔ یہ ایک دلیل شہ مشرقین ہے، جو موت سے بھی مر نہ سکے وہ حسین ہے، جو موت سے بھی مر نہ سکے۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ۔ مل کے آخری حلالی حیدری، علی مولا، علی مولا۔
جب وہ جہاں تک میرا اسلام رہے گا وعدہ ہوا شبیر تیرا نام رہے گا. جیو آخری بندے تک توجہ ہے پیچھے والے زندہ باد. یہ ہے حسین. انسانیت کا کمال ذات حسین میں. کوئی کمال ایسا نہیں جو حسین کے گھر میں نہ ہو، بلکہ جملہ بدل کے کہوں کمال کو کمال تب ملا جب اسے حسین ملا. یہ در وہ در ہے جو علم کا در ہے، جو ہدایت کا در ہے، جو عبادت کا در ہے، جو سخاوت کا در ہے، جو نجابت کا در ہے، جو شجاعت کا در ہے، جو شہادت کا در ہے، جو سعادت کا در ہے، جو سیادت کا در ہے، جو نبوت کا در ہے، جو رسالت کا در ہے، جو امامت کا در ہے، جو ولایت کا در ہے، جو خلافت کا در ہے، جو کرامت کا در ہے، جو صداقت کا در ہے. ایک جملے میں بات مکمل کروں، یہ وہ در ہے جس در پہ آ کے بندہ در بدر نہیں ہوتا. یہ وہ در ہے. جیو سبحان اللہ حیدری علی مولا. یہ وہ در ہے. بھائی یہ انسان ہے نا، انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم ایک روح. کچھ تربیت ہوتی ہے جسم کی، کچھ تربیت ہوتی ہے روح کی. جسم کی تربیت کے لیے آپ کے پاس غذا اچھی ہونی چاہیے، روح کے لیے حلال ہونی چاہیے. بھائی جسم کے بھی تقاضے، روح کے بھی تقاضے. جسم کا تقاضا ہے جو کھاؤ اچھا کھاؤ، روح کا تقاضا ہے اچھا بھی کھاؤ حلال بھی کھاؤ. یہ روح کا تقاضا. اور یاد رکھنا کچھ لوگ جسم کی ترقی میں رہتے ہیں ہر وقت، روح کی فکر ہی نہیں. وہ جو کی روٹی کھانے والا باب خیبر کو انگلیوں سے اکھاڑتا تھا، وہ پیٹ بھرنے والے 40 بندے مل کے ہلا بھی نہ سکے. اب پتا چلا طاقت روحانی طاقت ہے. جسم کی طاقت ہو تو آنکھوں سے بھی کچھ نظر نہیں آتا، روح کی طاقت ہو تو جہاں بھی بیٹھو جہاں بھی چاہو دیکھ سکتے ہو. علی روح کا امام، حسین روحوں کا طبیب. توجہ ہے یا نہیں؟ ایک جسم کی ترقی، ایک روح کی ترقی. کچھ جسم کے تقاضے، کچھ روح کے تقاضے. جسم کا تقاضا غذا، جسم کا تقاضا اچھی سواری، جسم کا تقاضا اچھا گھر، جسم کا تقاضا اچھا ماحول. یہ ہے جسم کا تقاضا. روح کا تقاضا کربلا. جاگتے آؤ محرم کی آمد ہے. یہ مجھے دکھ ہوگا جملہ سناؤں اور آپ ہضم کر جائیں. روح کا تقاضا کربلا، روح کا تقاضا حسین، روح کا تقاضا ذکر علی، روح کا تقاضا یہ آنسو. یہ ہے روحانی پرورش، یہ ہے روحانی پرورش. اچھا کچھ لوگوں نے روح کے لیے یہ کہنا شروع کیا کہ موسیقی روح کی غذا ہے. ان بدبختوں نے غذا بنائی ہے موسیقی. ان کا قصور نہیں، انہوں نے کبھی لنگر حسین کی غذا نہیں کھائی. یہ بیچارے کیا جانے کہ موسیقی اور ہے حسین اور ہے. ہائے 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 ہائے. کچھ لوگوں نے کہا روح کی غذا موسیقی، مگر ہمارا بھرملا اعلان کیمروں کے سامنے، 5 کیمرے ہیں، پانچوں کو گواہ بنا کے، پانچوں کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، ہمارا تقاضا، ہماری روح کا تقاضا ذکر علی، ذکر حسین. جنہوں نے موسیقی کو روح کی غذا سمجھا وہ کوشش کرتے ہیں ہم موسیقی سنتے رہیں، موسیقی کے مناظر دیکھتے رہیں، زبان پہ موسیقی لاتے رہیں. یہ قوم خدا کی قسم انہوں نے روح کی غذا سمجھی ہے حسین. یہ کوشش کرتے ہیں نوحے سنتے رہیں، نوحے بولتے رہیں، حسین حسین کرتے رہیں، یہ منظر دیکھتے رہیں، ذکر علی سنتے رہیں، ذکر علی دیکھتے رہیں. اور کمال ہو گیا. 3 چیزیں ہیں جو روح کو سکون بخشتی ہیں، دیکھنا، سننا، بولنا. یا رسول اللہ کیا کہنے، جو ہمیں علی دیا ایسے نہیں دیا بلکہ یہ کہہ کے دیا علی بولنا بھی عبادت ہے، علی سننا بھی عبادت ہے، علی دیکھنا بھی عبادت. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا نہیں بات میں سمجھا نہیں پایا، آپ سمجھ گئے میں سمجھا نہیں پایا. بات مزید واضح کرتا ہوں. ہم مولا امیر کے دور میں نہیں تھے، نبی پاک کے دور میں نہیں تھے. ہم آئے 14 صدیوں کے بعد.
اور نبی نے فرمایا علی سننا بھی عبادت, علی بولنا بھی عبادت, علی دیکھنا بھی عبادت. ہم علی سن بھی سکتے ہیں, آپ سن رہے ہیں, عبادت میں مصروف. علی بول بھی سکتے ہیں, میں بول رہا ہوں, عبادت میں مصروف. نہ علی میں دیکھ سکتا ہوں, نہ علی آپ دیکھ سکتے ہیں. یا اللہ, یہ جو تیرے نبی نے فرمایا کہ علی دیکھنا عبادت ہے, اب ہمارا کیا قصور؟ تو نے ہمیں بھیجا ہی 2023 میں ہے بھائی, تو ہمیں اس وقت بھیجتا تاکہ ہم علی دیکھ لیتے. علی بظاہر 21 رمضان کو پردہ فرما گئے. میں نے یہ جملہ بظاہر جان بوجھ کے کہا ہے, ورنہ وہ کوئی دور نہیں ہے جس میں علی نہ ہو. ہماری آنکھیں اس قابل نہیں ہے کہ علی دیکھ سکیں, ہماری آنکھیں اس قابل نہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ بظاہر علی چلے گئے. اب ہم آئے, اب ہم کیا کریں؟ نبی نے فرمایا تھا علی دیکھنے سے عبادت ہے. عبادت تیری ہے, چہرہ علی کا ہے. بھائی عبادت اللہ کی ہے, چہرہ علی کا ہے. بندے کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتے تو کیا کریں؟ میں ایک روایت پڑھوں گا, نتیجہ سامنے آ جائے گا کہ آج کے دور میں علی اور حسین کیسے دیکھا جائے. جب میرے نبی معراج پہ گئے, پوری ذمہ داری سے پڑھنے لگا, حضور فرماتے ہیں جب میں معراج پہ گیا, رأیت ملکا فی بطنان العرش, میں نے عرش کے وسط میں ایک فرشتے کو دیکھا. یلعب بسیف من نور, بسیف من نور, وہ فرشتہ نور کی بنی ہوئی تلوار سے کھیل رہا تھا. کما یلعب علی بذوالفقار, جیسے علی ذوالفقار سے کھیلتے تھے. لاہور والوں, نبی نے کیا فرمایا؟ فرشتہ تلوار سے ایسے کھیلتا تھا جیسے علی ذوالفقار سے کھیلتے تھے. یہ جملہ لاہور میں ضائع ہوگا تو ہر جگہ ضائع ہوگا. اسلحوں سے کھیلا نہیں جاتا, کھلونوں سے کھیلا جاتا ہے. ذوالفقار علی کا اسلحہ نہیں تھا, علی کا کھلونا تھا. علی کے مقابلے میں آنے والوں, اپنی اوقات یاد رکھنا, تمہارے بڑوں کی موت علی کا کھلونا ہے. علی کما یلعب علی ابن ابی طالب ذوالفقار, علی جس طرح ذوالفقار سے کھیلتے تھے ایسے وہ فرشتہ کھیل رہا تھا. نبی فرماتے ہیں مجھے ایک دم لگا کہ یہ علی ہے. میں نے پوچھا یا رب ھذا اخی وابن عمی علی, یہ میرا بھائی چچا کا بیٹا علی ہے. آواز توحید آئی, یا محمد لا ھذا ملک, نہیں یہ محمد نہیں, یہ علی نہیں, یہ فرشتہ ہے. خلقتہ علی صورت علی, میں نے اس کو علی کی شبیہ بنایا ہے. کیوں بنایا؟ نبی کے رب نے فرمایا کیوں؟ اذا الملائکہ تشتاق الى نظر الى وجہ علی بن ابی طالب, جب میرے ملائکہ مشتاق ہوتے ہیں علی دیکھنے کے لیے, وہ شبیہ دیکھتے ہیں. جبریل کوئی کام نہیں کرتا سوائے عبادت کے, میکائیل کچھ نہیں کرتا سوائے عبادت کے. ان فرشتوں نے نبی سے سنا تھا علی دیکھنا عبادت ہے. اللہ نے علی کی شبیہ عرش پہ بنا دی. علی دیکھنے زمین پہ نہ جاؤ, یہاں شبیہ دیکھ لو. شبیہ دیکھنے سے تمہاری عبادت ہو جائے گی. خبردار بدعت کہنے والوں, شبیہ دیکھنا ملائکہ کی عبادت ہے, شبیہ بنانا اللہ کی سنت ہے. شبیہ بنانا بدعت نہیں. بھائی یہ ایام اضحیٰ ہیں اور گلی گلی سے مولا کا تعزیہ برآمد ہوگا, میرے مولا کا جھولا نکلے گا, میرے مولا کا علم نکلے گا, میرے مولا کا زلجنا نکلے گا, یہ شبیہیں نکلیں گی نا, اور دیکھتے دیکھتے لوگوں کی زبانوں پہ آ جائے گا بدعت 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 بدعت. ٹوٹ جاتے ہیں نکاح, ٹوٹ جاتے ہیں نکاح, ٹوٹ جاتے ہیں نکاح. خبردار مجلسوں میں نہ جانا, نکاح ٹوٹ جائے گا. یہ کیمرے والوں تمہارا بھی کمال ہو گیا, زندہ باد. تم نے مجلسیں گھر گھر میں پہنچا دی جن کا یہاں آنے سے ٹوٹتا تھا. اب
اب اللہ جانے بچتا ہے یا نہیں بچتا. یہ جاہلانہ باتیں. الحمدللہ یہ اب علم کا دور ہے. اب جوانوں کو اس طرح آپ گمراہ نہیں کر سکتے کہ ان کی مجلس میں جا. ابو لہب اپنے بیٹوں سے کہتا تھا خبردار محمد کے قریب نہ جانا, یہ جادوگر ہے. وہ جانتا تھا جو اس کے پاس جائے وہ اس کا ہو جاتا ہے. توجہ ہے یا نہیں سامعین گرامی قدر؟ تو یہ خبردار بدعت 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 یاد رکھنا جوانوں, بچوں کے لیے بات کر رہا ہوں. لوگوں کا یہ اعتراض کہ شیعوں میں اور ہندو میں کوئی فرق نہیں, کیونکہ ہندو بھی ہاتھ سے بناتے ہیں اور چومتے ہیں, شیعہ بھی تو یہی کرتے ہیں. علم ہاتھ سے بنایا یا نہیں, یہ منبر ہاتھ سے بنایا یا نہیں, چوم رہے ہیں. ابھی میرے مولا کا سلجھنائی کا ہے گھوڑا, چومیں گے. یاد رکھنا ہندو اور شیعہ فرق ہے. ایک ہوتی ہے عقیدت, ایک ہوتی ہے حقیقت. ہم اس عقیدت کے قائل ہیں جس کے پیچھے حقیقت ہو. ہندوؤں کو بتوں سے عقیدت ہے, حقیقت کوئی نہیں. ہماری کوئی عقیدت ایسی نہیں جس کے پیچھے حقیقت نہ ہو. بھئی ہندوؤں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا پھر اسے خدا مان لیا. ہم جنہیں بناتے ہیں خدا نہیں مانتے, خدا تک پہنچنے کا وسیلہ مانتے. نہیں 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 رکو, ممکن ہے کوئی کہے مولانا یہ بے جان چیز, یہ وسیلہ کیسے اللہ تک پہنچانے کے؟ بھئی یہ علم, یہ سٹیل کا پنجہ, یہ کپڑا, یہ آپ کو اللہ تک پہنچائے گا؟ توجہ, ابھی عید قربان منائی, شریعت نے کہا تھا یہ جانور تو دور کی بات, جو اس کے گلے میں رسی ہے اس کا بھی احترام کرو. یہ رسی کہاں سے آ گئی؟ کوئی جبریل تو نہیں لے کے آیا, میں نے بازار سے منڈی سے خریدی تھی. اللہ نے کہا خبردار اس کا احترام کرو. میرا اللہ اس کا احترام کیوں ضروری؟ یہ جو حج پہ گئے ہیں ان سے ذرا پوچھو, کعبے کا طواف کیا, آواز آئی میرا اللہ حج قبول ہے, چلا جاؤ پاکستان. نہیں نہیں, تو میرا اللہ کیا کروں؟ فرمایا یہ جو صفا و مروہ دو پہاڑیاں ہیں ان کے درمیان دوڑ لگاؤ. میرا اللہ یہ دوڑے لگانے سے تجھے کیا فائدہ؟ اپنا کہنا ماتم کرنے سے حسین کو کیا فائدہ؟ بھائی میں تم سے پوچھتا ہوں یہ دوڑے لگا کے آئے ہو, اس سے اللہ بڑا ہو گیا تھا معاذ اللہ؟ یہ دوڑے نہ لگاتے کہ معاذ اللہ کی عظمت میں کمی آنی تھی؟ نہیں, جو بندوں کا محتاج ہو اپنی عظمت میں وہ اللہ نہیں ہوتا, اور اللہ کا نمائندہ ہے حسین. جو بندوں کا محتاج ہو وہ حسین نہیں ہوتا. تو ماتم کر حسین پھر بھی حسین ہے, تو ماتم نہ کر حسین پھر بھی حسین ہے. تو میں تم سے پوچھتا ہوں دوڑے لگانے سے اللہ کو کیا فائدہ؟ آواز توحید آئے گی, دوڑے لگاؤ تاکہ تمہیں میرے پیاروں کی یاد آئے. کوئی یہاں دوڑا تھا, ارے ہم بھی تو علم اس لیے بناتے ہیں, علم دیکھ کے ہمیں باوفا یاد آتا ہے, جولا دیکھ کے ہمیں بیشیر یاد آتا ہے, زتازیہ دیکھ کے ہمیں کربلا یاد آتی ہے, زلجنا دیکھ کے حسین کا گھوڑا یاد آتا ہے. یہ چیزیں ہمیں کربلا لے جاتی ہے, کربلا ہمیں توحید تک لے جاتی. یہ شاعر حسینی ہے جو ہمیں کربلا کی یاد دلاتی ہے, اور یہ کربلا تک لے جاتی ہے. کربلا ہمیں حسین, ہمیں خدا تک لے جاتے ہیں. نبی کی حدیث ہے من زارا قبر الحسین فقط زار اللہ, جس نے قبر حسین کی زیارت کی اس نے اللہ کی زیارت کی. اب بھائی علم اسے تو ہی تک لے کے جائے گا جو علم کی خوشبو جانتا ہو. نہیں 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 نہیں. حسن آئے گھر میں, اماں سے پوچھا یا اماں انی اشمو اندہ کے رائے حتم طیبتن کا انہا رائے حتو جدی رسول اللہ. ٹائم بڑا ہو رہا ہے اور میں پڑھ رہا ہوں آپ کی محبت دیکھ کے. اماں یہ مجھے وہ پاکیزہ خوشبو آ رہی ہے جو میرے نانا کی ہے. بی بی نے کیا فرمایا؟ بی بی حق تو یہ بنتا تھا, باپ آیا بیمار تھا, چادر دی, سلا دیا. اب ماں ہے, بیٹی ہے باپ کی, بچوں کی ماں ہے, کہہ دیتی بیٹا چپ ہو جاؤ, اندر نہ جانا, نانا سو رہے ہیں. لیکن بی بی نے کیا فرمایا؟ چلے جاؤ. حسن کو خوشبو آ گئی, حسین کو خوشبو آ گئی, علی کو خوشبو آ گئی. کیوں؟ کیونکہ تینت ایک تھی. ان کو خوشبو آ گئی. روز دروازے پہ آنے والا جبریل پوچھ رہا ہے یا رب بمن تحت الکساء, یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ حسن کو خوشبو آ گئی, جبریل کو نہیں آئی. پتہ چلا نوکروں کی تینت اور ہے,
سرداروں کی تینت اور ہے. نہیں میں بات سمجھا دیتا ہوں. وہ قاصد جو یوسف کا کرتا لے کے چلا تھا, سارا رستہ اسے یوسف کی خوشبو نہیں آئی. جیسے ہی یہ کرتا یعقوب کے پاس آیا, بیٹھو یا چلے گئے لاہور والوں, یہ کرتا یعقوب کے پاس آیا. یوسف کا کرتا دیکھا, کئی میل کے فاصلے میں بیٹھا تھا, مگر کرتا دیکھ کے کہا مجھے اس کرتے سے اپنے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے سگے بھائیوں کو خوشبو نہیں آئی, قاصد کو خوشبو نہیں آئی. اس کا مطلب ہے تینت ایک ہو, مسافت میں بھی ہو تو ایک ہو جاتے ہیں, تینت ایک نہ ہو, ساتھ بھی ہو تو ایک نہیں ہوتے. علی مولا. کہاں ہے کربلا اور کہاں ہے پاکستان؟ کہاں وہ 61 ہجری کا واقعہ اور کہاں 2023؟ لیکن ہر آنکھ میں آنسو کا آنا دلیل ہے ہمیں حسین کی خوشبو آ گئی ہے. کیونکہ معصوم فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کو ہماری تینت سے خلق کیا گیا ہے. یہ شیعہ تینت آل محمد کا نچوڑ اور نتیجہ ہے. آپ دیکھ لیجئے, کہیں بھی آپ بیرون ملک سفر کر رہے ہوں, کوئی مومن آپ کو مل جائے, 5 منٹ بات ہو جائے, پتہ چل جاتا ہے یہ بھی پیر بھائی ہے. ہوتا ہے یا نہیں ایسا؟ بھئی یہ بھی اپنا ہے, یہ بھی شیعہ ہے, یہ بھی شیعہ ہے. کیونکہ دونوں کی مٹی ایک ہے, دونوں کی اصل ایک ہے, دونوں کی تینت ایک ہے. میں عراق میں تھا, ایک بزرگ عالم سے, عراقی عالم سے میں نے یہ جملہ سنا. جب محرم کا چاند نکلتا ہے نا, ایک فرشتہ ایک چادر لے کے پورے عرش پہ پھیرتا ہے. اس چادر کی خوشبو اس قدر ہوتی ہے, جس کا حسین سے ذرا بھی رشتہ ہو اس کا دل پھٹ جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے محرم آ گیا ہے. ناز کیا کرو حسینیوں, تم زہرا کی دعاؤں کا نتیجہ ہو. چاند محرم کا نکلنے والا ہے, سوائے مجلس میں فضائل کے علاوہ کبھی چہرے پہ مسکراہٹ نہ لانا. تمہارے رونے کے دن آ گئے ہیں. بھئی بڑے صغیر کا ایک رواج ہے, ہمارے گھر میں اگر بیٹا یا بیٹی پیدا ہو نا, چھوٹے ہوں, مائیں ان کے ہاتھوں پہ ان کے کانوں میں بالیاں ڈالتی ہیں, زیور ڈالتی ہیں. اگر میری مائیں مجلس سن رہی ہیں نا, 2 دن بعد جب محرم کا چاند دیکھو گے نا, بیٹیوں کے ہاتھوں سے زیور اتار دینا. ان بیٹیوں کے ہاتھوں سے جنہوں نے ابھی عید کے دن باغ سے مانگ کے زیور ڈالے تھے. پھر بیٹی تم سے پوچھے گی اماں پچھلے مہینے پہنائے تھے, اس مہینے اتار کیوں رہی ہے؟ تو بیٹی سے کہہ دینا میری بیٹی سجے ہوئے گھروں کے اجڑنے کا موسم آ گیا. میری بیٹی وہ گھر غریب ہونے والا جو کائنات کا امیر گھر تھا, ارے جس کے جوڑے عرش سے آتے تھے وہ بے کفن ہو جائے گا. اجرکم علی اللہ, مجھے حکم ہوا ہے ذوالجناح کی برام کی کروانی ہے, استقبال ہے محرم کا. آؤ غریب پہ رو لے زخموں سے چور چور, جوانوں کے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھکا ہوا زہرا کا لال. جب بہن زینب کے خیمے کے در پہ آیا, رو کے کہتا تھا یا زینب, یا سکینہ, یا رقیہ, علیکن منی سلام. میری بہنوں بیٹیوں غریب کا آخری سلام. یہ جملہ سنا زینب تڑپ گئی, اور بھیا تو اندر نہیں آئے گا. رو کے کہا زینب میری حالت اس قابل نہیں ہے, اور میں اکبر کا لاشا اٹھا چکا, اور میں غازی اٹھا چکا, میری سکینہ مر جائے گی. میں کہوں گا مولا ابھی تو بہنیں بھی پہچان رہی ہے اور بیٹیاں بھی پہچان رہی. ہائے جب 11 محرم تیری لاش بھی آئے گی, رو کے کہے گی آ انتا اخی حسین, تو میرا بھیا ہے. اجرکم علی اللہ. غریب بہن کے کہنے پہ خیمے کے اندر آ گیا. علی کی بیٹی نے ایک کام کیا, رونے والوں اللہ تمہاری بہنوں کے پردے سلامت رکھے. قریب بلایا, بھیا اگر یہ آخری سلام ہے نا تو میری ایک بات مان. بہن کیا ہوا؟ بھیا میرے قریب آ. بھائی قریب آیا, بھیا ذرا اپنی قمیض کے بٹن کھول.
بھائی نے بٹن کھولے، بہن نے بھائی کا سینہ چوما. میری زینب خیر تو ہے بھیا ذرا اپنا سر آگے کر. بھائی نے سر آگے کیا، بہن نے سر چومنا شروع کیا. بھیا اپنی گردن آگے کر. بھائی کی گردن کو بہن نے چوما. میری زینب خیر تو ہے، کیا ہو گیا؟ کہنے لگی مجھے اماں زہرا نے وصیت کی تھی زینب جب میرا حسین آخری سلام کرنے آئے میرے حصے کے بوسے کرنا. غیرت مندوں جب یہ جملہ سنا غریب نے رو کے کہا زینب اب ایک وقت مجھے بھی یاد آ گیا. بھیا کون سا وقت؟ بہن ذرا اپنا سر آگے کر. بہن کا سر چوما. بہن ذرا اپنی کلائیاں آگے کر. بہن کی کلائیاں چومی، رو کے کہا مجھے بابا علی نے کہا تھا میری زینب کے ہاتھوں. الوداع کیا، بہنوں کو الوداع کیا. میری بہنوں خدا کے حوالے، جب میں کہوں گا ذوالجناح آئے گا تسلی سے سنو. الوداع کر کے مختصر کر رہا ہوں. اللہ جانے کیسے تنہا سوار ہوا گھوڑے پہ، نظر یمین و شمالا، رو رو کے کہتا تھا میرے جوانوں کہاں چلے گئے؟ این این علی اکبر، این این ابو الفضل عباس، این این قاسم ابن حسن. اور میرے شیروں میں بلا رہا ہوں مجھے جواب دو. تھوڑی دیر کے بعد غریب نے لاشیں ایسے دیکھے. مقتل والے نے لکھا غریب لاشوں کے درمیان ایسے کھڑا تھا جیسے ایک مالی اجڑے باغ میں کھڑا ہوتا ہے. رو کے کہتا تھا میرا اللہ میں غریب ہو گیا، اور میرا اللہ میرے جوان مارے گئے. بس عزادار الزین ذوالجناح کے قریب آیا. بہن نے بھائی کو سوار کیا. غریب نے الوداع کیا، اپنے گھوڑے کو مقتل کی جانب لے جانا چاہا. 4 قدم حسین کا گھوڑا چلا، رک گیا. امام نے فرمایا اے ذوالجناح میں جانتا ہوں تو صبح سے تھک گیا ہے، مگر وعدہ کرتا ہوں ایک مرتبہ مقتل میں لے جا، میں تجھے دوبارہ زحمت نہ دوں گا. گھوڑے نے اشارہ کیا مولا میں نہیں تھکا، ذرا میرے قدموں کی جانب دیکھ. کیا دیکھو بیٹیوں والو، 4 سال کی مریم کربلا سن پکڑ کے کہہ رہی تھی آ میرے بابا کا گھوڑا، اور میرا اکبر گیا واپس نہیں آیا، اور میرا چچا گیا واپس نہیں. عزادارو ابھی سکینہ نے الوداع کیا. ایک یہ رخصت تھی، لیکن جب باہیں کٹا کے غریب مارا گیا، اب جب بی بی نے دیکھا گھوڑے کے سم پکڑ کے کہتی تھی اے میرے بابا کا گھوڑا